السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات انجیل میں 10,000 لشکروں والا پیغمبر، 10,000 پاک بازوں والا پیغمبر، نبی الملاحم، ملاحم جنگوں کو کہتے ہیں، 90 جنگیں لڑنے والا پیغمبر اپنے دور کی سب سے آخری جنگ لڑنے جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک، جس میں خود آپ جا رہے ہیں۔ 30,000 کا لشکر ہے اور تمام اصحاب کو جو 2 سے 3 آدمی ایک گھوڑے یا ایک اونٹ پر سوار ہیں، 2 سوار ہوتے ہیں، ایک پیدل چلتا ہے، 10 میل تک چل کے ایک اتر آتا ہے، پھر ایک بیٹھ جاتا ہے، اور سخت گرمی ہے اور اوپر سے قحط ہے، کوئی فصل نہیں ہوئی، اور جو کھجور کے باغات ہیں ان کی فصلیں پکی کھڑی ہیں، اور اس موقع پہ اپیل کیے جانا کہ دشمن نے للکارا ہے کہ ہم 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ مدینے کو اجاڑ دیں گے، تو نبی پاک نے فرمایا پھر ہم ایسے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اپنا دفاع اپنی آخری حد پر پہنچ کر کریں گے۔ جہاں غسانیوں کی سلطنت کا اینڈ ہے وہ بے شک آ جائیں، ہم اپنے بالکل شروع پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تبوک کا وہ مقام ہے، بہت لمبا فاصلہ تھا، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اصحاب قدوسیوں کو 1 ہفتہ لگا جانے میں، اور اتنی سخت دھوپ ہوتی تھی کہ سارا دن وہ مختلف کیوں کی چھاؤں کے اندر نیچے چھپ کر رہتے، اور ساری رات گھوڑے بھاگتے تھے، اونٹ بھاگتے تھے، اور یوں کرتے ہوئے وہ تبوک میں جا کے بیٹھ گئے، اور پھر 3 ہفتے تک کا سٹے کیا۔ یہ دشمن کو تھریٹ تھا، اور دشمنوں کو یہ بتانا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی فوج زیادہ ہوگی، ہماری فوج تو تھوڑی سی ہے۔ وہ 1 لاکھ کی فوج سے زیادہ فوج کے حملے کا عندیہ دے رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 اصحاب آئے تھے، اور کھانا پینا بھی پورا نہیں تھا، چندہ مانگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خرچے پورے کیے تھے۔ اور ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے تعریفیں کی ہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دیں تاکہ وہ شامل ہو سکیں۔ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ سواری تو بھائی کوئی نہیں ہے، میں تو خود مانگ رہا ہوں کہ سواریاں لاؤ، تو دیکھتا ہے کہ وہ جب واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ کے پیارے جن کے آنسو رونے کے نظارے قرآن نے ابدالآباد قیامت تک کے لیے بیان کر دیے۔ وہ نظام کہ جس میں منافقوں نے اس جنگ میں نکلنا پسند نہیں کیا، اور ظاہر ہے جو نماز میں بھی سستی کرتے ہوئے دکھاوے کے لیے پیچھے پیچھے رہتے ہوں، اور جب جنگ ہوتی ہو تو جنگ میں تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہاں بہانے کیے، اور یہ ساتھ ہی کہا کہ لا تنفروا فی الحر۔ اس کے جواب میں خدا نے کلام اتارا اور فرمایا کہ قل انما اشد حرا لو کانوا یعلمون۔ اور پھر بہت سارے لوگ اس جنگ میں نہیں گئے تھے، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے گئے، اور حضور پاک بھی فرماتے تھے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گھر خالی تھا، ہم گھر کی حفاظت کے لیے وہاں رہ جائیں گے، تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ ایسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے محمد بن مسلمہ کو اپنے مدینے کا سربراہ بنایا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کو مسجد نبی میں اپنا امام بنایا، اور اپنے خاندان اور بنی ہاشم کی حفاظت کے لیے اور کفالت اور ان کے انتظام انسلام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ جنگوں پہ جا رہے ہیں اور مجھے بال بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا علی تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تو پیغمبر تھے، تم پیغمبر نہیں ہو۔ ایک شان ہے کہ جن پہ جتنا اعتبار ہوتا ہے وہ تمام معاملات ان کے سپرد کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہمارا ولاگ جو ہے وہ دوسرا مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم
تیسرے کی طرف کل انشاءاللہ جائیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔